ایک دن ایک جنازہ حاضر ہوا، ریاض النظرہ کے اندر روایت ہے، جنازہ حاضر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کبھی ایسا معاملہ ہوا نہیں کہ جنازہ آپ کی خدمت میں لایا گیا ہو اور آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار اس لیے کیا ہے کہ اس شخص کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا۔ کیا تھا؟ حضرت عثمان کا بغض تھا، اس لیے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ جو حضرت عثمان سے بغض رکھے، حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، کس سے ہے؟ بنو امیہ سے۔ یہ قریش کا ایک خاندان ہے، یہ جا کے اوپر سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جڑتا ہے، اور جو بنو امیہ کے بغض کی آڑ میں صحابہ پر طعن کرے، حضرت عثمان غنی پہ طعن کرے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن کرے، اس جیسا بدبخت لعین کوئی نہیں ہے۔ بولو اس جیسا بدبخت اور لعنتی کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ اوپر سے سنی ہونے کا دعویٰ ہی کیوں نہ کرتا ہو، میں سنی ہوں، چاہے مولا علی کی محبت کا، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ ہی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے وہ لعنتی ہے۔ کیا ہے؟ بولو۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا جس کے دل میں حضرت عثمان کا بغض ہے، اور ہماری بھی یہی فکر ہے الحمدللہ، ہماری بھی یہی سوچ ہے، یہی فکر ہے۔ ہم بھی کسی ایسی کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کسی صحابی کا بغض ہوگا۔ صحابہ کا دل کے اندر بغض رکھے گا، کوئی صحابہ کا رکھے، آل بیت کا رکھے، ہم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے ہیں اور نہ پڑھتے ہیں، اور جو ایک صحابہ کو نہیں، ایک صحابی کو نہیں، جو سارے ہی صحابہ کے اوپر زبانیں کھولے، لعن طعن کرے، اس جیسا بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ یہ میں آپ کو پیغام، یہ کھلا ڈلا اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور حدیثوں سے رکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ کسی کو اگر پریشانی ہو تو آئے میدان لگا لے، ہم حاضر ہیں، لیکن اللہ اکبر، بولو اونچا ہو کے بولو یا رسول اللہ، اچھا جنتی بولو، جنت، کیونکہ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کے صحابہ پر اپنے اندر کا بغض نکالتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کو عقائد و نظریات سے آگاہ کیا جائے، بتایا جائے کہ ذرا سنبھل کے اور دیکھنا، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، اور ہر زبان سے یا رسول اللہ کہنے والا یہ نہ سمجھ لو کہ وہ کٹر سنی ہے، پکا سنی ہے۔ اور یہ الحمدللہ اہل سنت کا سٹیج ہے، اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی مسلک کا سٹیج ہے اور مرکز ہے۔ اس سے یہ صدا بلند ہو رہی ہے کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہم کسی ایسے ویسے سے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی صحابہ کا بغض ہوگا، ہمارا اس سے کوئی تعلق، چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، ہماری
رشتہ داری تعلق داری اسی سے ہے۔ میں تو کھلا ڈلا بندہ ہوں، نہ مجھے ووٹ کی ضرورت ہے نہ نوٹ کی ضرورت ہے، کھلی ڈلی بات ہے، عقیدے نظریے کی اس پہ کوئی سودے بازی نہیں ہے۔ کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہمارے پاس میرے پاس کئی بندے آتے مسئلہ پوچھنے کے لیے، جی وہ جو صحابہ کو لعن طعن کرتے ان کے نماز جنازہ میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مسلم شریف کے اندر، نہ ان کی نماز جنازہ ادا کرو، نہ ان پر نماز جنازہ پڑھو، نہ ان کی بیمار پرسی کرو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ کھاؤ نہ پیو، کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس مذہب کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا جائز۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں بتا سکتا ہوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے ائمہ کرام ہیں وہ ہم تک لے کے آئے اور یہی مفہوم یہی حدیث اور اسی سے نتیجہ یہی نکالا اور آگے تک پہنچایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے دل میں صحابہ کا بغض ہو، جن کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، ان سے یاریاں نبھانا جائز، ان کے جنازے پڑھنا جائز، ان کے معاملات میں ان کی بیمار پرسیاں کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بالکل کھلا ڈلا عقیدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کا جو بغضی ہو اس کی نماز جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ پڑھائیں، اس کے لیے سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ آج کا کوئی شخص فوت ہو جائے تو کوئی اللہ کا ولی جنازہ پڑھنے سے انکار کر دے، میں نہیں پڑھتا، اس میں یہ خرابی تھی، یہ بدعقیدہ تھا، یہ صلح کلی کا قائل تھا۔ سب تو بھی ٹھیک، تو بھی ٹھیک، تو بھی ٹھیک، تو بھی ٹھیک، سارے ہی ٹھیک، تو پھر کلمہ ہی چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی چھوڑ دو، سارے ہی ٹھیک ہے تو پھر کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھ مسلمان، ہماری کلمے کی بنیاد یہی ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ یہاں سارے معبودان باطلہ کی نفی ہوئی، کوئی بت نہیں عبادت کے لائق، کوئی گائے نہیں عبادت کے لائق، کوئی سورج نہیں عبادت کے لائق، جنہوں نے اپنے بزام خیش اپنے معبود بنائے ہوئے جن کی وہ عبادتیں کر رہے ہیں، سارے معبودان باطلہ کی نفی ہے، لا الہ نفی کر دی، الا اللہ مگر اللہ وہی عبادت کے لائق ہے، اسی ہی کی عبادت کی جائے گی۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔